بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت سے مثالی معاشرے کی تشکیل۔ بچوں کی اخلاقی، ذہنی اور روحانی تربیت ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو نہ صرف ان کی شخصیت کو سنوارتی ہے بلکہ معاشرے کو بھی بہتر بناتی ہے۔ والدین، اساتذہ اور سماج کا فرض ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایک مثبت ماحول فراہم کریں، ان کے مسائل کو سمجھیں اور انہیں زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں۔ تربیت کا مقصد صرف ایک اچھا فرد بنانا نہیں بلکہ ایک ایسا انسان تیار کرنا ہے جو خود بھی خوشحال ہو اور دوسروں کے لیے بھی بہتری کا سبب بنے۔ بچوں کی صحیح تربیت کے ذریعے ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جو محبت، اخلاقیات اور ہم آہنگی کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، اگر ہم بچوں کی تربیت پر توجہ دیں تو یہ زمین زرخیز ہو سکتی ہے اور اس پر پھلنے پھولنے والی نسل ایک روشن اور مثالی مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔ بچوں میں اخلاقی اقتدار کو پروان چڑھانا۔ ذمہ داری اور فرض۔ بچوں کی اخلاقی تربیت ایک نہایت اہم ذمہ داری ہے جو نہ صرف والدین بلکہ اساتذہ، خاندان کے دیگر افراد اور معاشرتی اداروں کا بھی فرض ہے۔ یہ تربیت بچوں کی شخصیت کی بنیاد ہوتی ہے اور ان کی زندگی کے پہلو پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ بچوں کے لیے ایک صحت مند اور مثبت ماحول فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح اخلاقی اقتدار سیکھیں اور اپنی ذہنی اور جسمانی گروتھ کے دوران صحیح راہ پر گامزن رہیں۔ اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی باتوں کو سننا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ۔ ماں کی گود واقعی بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے بچے کے زندگی کو ابتدائی اصول اور اخلاق سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ماں کی محبت، شفقت اور رہنمائی بچے کی شخصیت کے بنیادی ستون بن جاتی ہے۔ بچہ اپنی ماں سے نہ صرف زبان بلکہ زندگی کے اصول بھی سیکھتا ہے۔ اسی طرح والدین کی مشترکہ کوششیں بچے کو ایک مضبوط اور متوازن شخصیت دینے میں مددگار ثابت کرتے ہیں۔ جب بچے اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کی باتوں، رویوں اور عملوں سے نہ صرف اخلاقی سلیقے سیکھتے ہیں بلکہ اپنی سوچ اور رویے کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ بچوں کے لیے مثالی ماحول کی تشکیل۔ بچوں کی تربیت کے لیے ایک صحت مند ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جس میں محبت، احترام، اخلاقی اصولوں کو سیکھ سکیں۔ جس میں ایک ایسا ماحول جہاں بچے کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی آزادی ہو، جہاں انہیں اپنی خواہشات اور مسائل کو سمجھنے کا موقع ملے اور جہاں انہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی تربیت دی جائے۔ اس ماحول کی تشکیل میں والدین، اساتذہ اور دیگر اہم افراد کا کردار اہم ہوتا ہے۔ بچوں کو ان کی فطری حساسیات کے مطابق تربیت دینے کے لیے ان کے ساتھ ایماندارانہ، محبت بھرا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت۔ ایک مشترکہ کوشش۔ بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کا عمل ایک مسلسل اور مشترکہ کوشش ہے جو والدین، اساتذہ اور معاشرتی اداروں کی جانب سے ہونا چاہیے۔ بچوں کی ذہنی اور اخلاقی نشوونما میں معاشرتی اقتدار، روایات اور اخلاقی تعلیمات کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ جب بچے اپنی اطراف میں اچھے اصول، سچائی، ایمانداری اور احترام دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اپنے جذبات اور خیالات کا احترام کرنے، دوسروں کی باتوں کو سننے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی تربیت دی جانی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اخلاقی تربیت میں والدین اور اساتذہ کا کردار۔ والدین اور اساتذہ بچوں کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اخلاقی اقتدار اور اصولوں سے آگاہ کریں اور ان میں اچھے اخلاق پیدا کریں۔ اساتذہ کا کام بچوں کو عملی علمی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرنا ہے۔ بچے بہت جلد اساتذہ اور والدین کے رویوں سے سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ایک اچھے رول ماڈل بنیں تاکہ بچے ان سے صحیح سبق لے سکیں۔ سیلف کنٹرول اور ضبط نفس کی اہمیت۔ بچوں کی تربیت کے دوران سیلف کنٹرول اور ضبط نفس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ جب بچوں کو ان کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دی جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی کے مختلف مسائل سے بہتر طور پر نمٹ سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت انہیں ایک متوازن شخصیت بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں ہمت اور عزم پیدا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کر سکیں اور ہر حالت میں بھی اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ مذہبی تربیت، اللہ کی محبت اور سچائی کی اہمیت۔ مذہب میں بچوں کی تربیت کا ایک اہم جز ہے
بچوں کو اللہ کی محبت، سچائی، حلال و حرام کا شعور اور اخلاقی رہنمائی دینے سے ان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہیں یہ سکھانا بے حد ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اپنے عملوں میں سچائی اور ایمانداری کو اپنانا چاہیے۔ جب بچے مذہب سے جڑے رہتے ہیں اور روحانی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں تو وہ زندگی کے مختلف مسائل کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور ان سے نمٹنے کی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ بچوں کی قیادت کی صلاحیتوں کا فروغ۔ بچوں میں قائدانہ صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں پہچان کر ان کی نشوونما کی جا سکتی ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا، انہیں فیصلہ سازی کی صلاحیت دینا اور اپنی آراء کے اظہار کی آزادی دینا ان کی قیادت کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ جب بچوں کو ایسے تربیت ملتی ہے تو وہ مستقبل میں اچھے قائد بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے معاشرتی ماحول کو بھی بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نتیجہ: بہترین افراد، بہترین معاشرہ۔ جب بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کی جاتی ہے تو وہ نہ صرف ایک اچھے فرد کے طور پر سامنے آتے ہیں بلکہ ایک مضبوط اور مثبت معاشرے کی تشکیل میں بھی مدد دیتے ہیں۔ بچوں کو اخلاقی، ذہنی اور روحانی تربیت دینے سے بہترین افراد تیار ہوتے ہیں جو معاشرتی طور پر ذمہ دار اور مثبت کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے جو محبت، احترام اور ہم آہنگی پر مبنی ہوتا ہے۔ اقبال کا پیغام۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں محنت کرنی چاہیے تاکہ یہ نسل نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو۔ بچوں کی صحیح تربیت ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے جو نہ صرف ان کی زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ بچوں کی اخلاقی تربیت ایک لازمی ذمہ داری ہے۔ یہ مضمون صرف اور صرف بچوں کی اخلاقی تربیت کی اہمیت اور اس میں والدین، اساتذہ اور معاشرے کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ بچوں کی شخصیت اور کردار پر ان کے گرد موجود ماحول کا کیسا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ قرار دیتے ہوئے یہ مضمون اس بات پر زور دیتا ہے کہ والدین، اساتذہ اور معاشرتی ادارے کس طرح بچوں میں مثبت رویہ، اخلاقی اصول اور ضبط نفس پیدا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی بچوں کو مسائل کو سمجھنے، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور مذہبی و روحانی تربیت کے ذریعے ایک مضبوط اور متوازن شخصیت بنانے کے طریقے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ مضمون کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت سے ایک بہتر فرد اور ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو۔